This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. اچھا، ہم جو اسلاموفوبیا کی بات سنتے ہیں یہاں پہ کہ وہاں پہ لوگ اسلام سے ڈرتے ہیں اور بڑا وہ ریکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ اسلامک فوبیا کے نام سے ہی کانفرنس کی تھی. تو سب سے اچھا ترجمہ شیخ محترم ساجد میر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ اسلامک فوبیا کا معنی یہ ہے ان نون خوف. جو یہ خوف ہوتا ہے یہ نیوز کے اندر، اخبار یا ٹی وی کے اندر بعض واقعات مسلمانوں کے دیگر ملکوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی سبب بن جاتے ہیں. وہاں پہ جو وہاں مسلمان رہتے ہیں ان کو اپنے بچوں کے حوالے سے بہت چیلنجز درپیش ہوتے ہیں. وہاں بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں سکتے، بہت مار پیٹ نہیں سکتے، سختی نہیں کر سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ چیلنج موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ جہاں شر اور فتنہ ہوتا ہے وہاں خیر بھی بہت ہوتی ہے. بالکل. بچوں کی تربیت کے لیے وہاں یہ ضروری ہے کہ ماں باپ کو، فیملی کے بڑوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری شناخت الگ ہے اور ہمیں اس کو باقی رکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ بڑا ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہے. اس کے اندر ہمارے ساتھ دو بڑی علمی اور فاضل شخصیات موجود ہیں، اور ان شخصیات کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس UK سے تشریف لائی ہیں. علمی شخصیات ہیں، علماء کرام ہیں، عالم دین ہیں اور خطباء ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیار غیر کے اندر دعوت دین کا کام بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فلاحی اور رفاہی کاموں کے اندر بھی مصروف ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ UK کے اندر، انگلینڈ کے اندر دعوت دین کے حوالے سے وہاں پہ کیا اپرچونٹیز ہیں اور وہاں پہ کیا مشکلات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کی جو ریلیف کی سرگرمیاں ہیں وہ وہاں پہ اور یہاں پاکستان میں کس طرح سے جاری ہیں. ہماری آج کی شخصیات میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا محمد ادریس المدنی. آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور عالم دین ہیں، اور ایک بڑا مشہور مرکز جو ہے UK کے اندر، مرکز الفاروق کے اندر آپ خطیب ہیں، گلاسگو اسکاٹ لینڈ کے اندر. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا. ہم آپ کو نا اس بات سے بڑے مشتاق تھے کہ آپ جب تشریف لائیں گے یہاں پاکستان میں تو ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ یہاں پروگرام ٹیم میں تشریف لائیں. ہم آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں بھی مشکور ہوں پیغام TV کی ساری ٹیم کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا اور بہت سارے خوبصورت چہروں سے ملاقات بھی کروائی، اور آپ کی وساطت سے پیغام TV کے ناظرین جو ہیں ان سے بھی انشاءاللہ آج ملاقات ہوگی. جی ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر. سر بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا حبیب الرحمان حبیب صاحب. آپ سابق ناظم اعلیٰ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے، اور خطیب ہیں، عالم دین ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے رفاہی کام کر رہے ہیں. سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. میرا پیغام TV ایسے سمجھے کہ میرا اپنا گھر ہے. یہ ماشاءاللہ تیسری دفعہ میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کہ جب بھی پاکستان تشریف لائیں آپ یہاں تشریف لائیں. یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ کا اپنا چینل ہے، اور آپ کے ذریعے سے ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے ہمارے ناظرین بھی جو ہے کہ بہت کچھ سیکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. محترم ادریس مدین صاحب، میں آپ سے شروع کرتا ہوں. آپ سب سے یہ فرمائیے کہ دین کی خدمت کے لیے سرزمین برطانیہ کا انتخاب یہ کیسے ہوا تھا؟ اصل میں جب میں مدینہ یونیورسٹی سے تخرج لیا تو اس کے بعد میں پاکستان میں ہی آیا تھا. پہلے بہت بڑا جماعت کا ایک ادارہ ہے جامعہ علوم عصریہ جہلم میں. جی. وہاں میں 5 سال پڑھایا علامہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں. تو اس کے بعد وہاں کچھ دوست ایسے ملے جنہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ میں غیر ملک جاؤں. ان میں انگلینڈ تھا، یا میرے لیے چانس تھا کہ میں دبئی شفٹ ہو جاؤں. تو پھر میں نے انگلینڈ کو ترجیح دی. تو بس پھر حالات ایسے بن گئے کہ ان دوستوں نے اس بات کا اہتمام کر دیا کہ میں انگلینڈ پہنچا. سب سے پہلے میں نے ابتدائی طور پہ آکسفورڈ کے قریب ایک چھوٹا سا شہر تھا بیمبری، غالباً ہماری جمعیت کے موجودہ امیر جو ہیں مولانا شعیب احمد میر پوری، ان کا گاؤں. تو وہ ان کے زیر سایہ میں 1 سال تقریباً وہاں رہا.
تو اس کے بعد پھر مجھے جو ہے ہمارے یہ محترم المقام حافظ حبیب الرحمن صاحب جس مسجد میں اب خطیب ہوں، سب سے پہلے خطیب اس مسجد کے ہمارے حافظ صاحب تھے۔ صحیح۔ تو ان دنوں آپ صاحب پاکستان تشریف لائے تو پھر شعیب صاحب نے مجھے جو ہے وہ وہاں ایز اے امیر، غالباً شاید اس وقت ناظم تھے، ایز اے ناظم یہ حکم صادر کیا کہ آپ جو ہے گلاسگو میں شفٹ ہو جائیں۔ تو بس ایسے جو ہے وہ وہاں کام شروع ہو گیا الحمدللہ۔ آپ نے یہ بتایا کہ تقریباً 27 سال ہو گئے ہیں ماشاء اللہ آپ کو۔ تو یہ فرمائیے کہ برطانیہ جیسے ملک میں دین کی تبلیغ کرنے کے وقت کیا وہاں چیلنجز ہوتے ہیں اور کیا مواقع ہوتے ہیں؟ چیلنجز اس اعتبار سے تو بے شمار ہوتے ہیں کہ وہاں مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے، اچھے اور برے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو وہاں غیر مسلم بھی ہر طرح کے، ہر مذہب کے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، مطلب ہے علمی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، یا پھر وہاں ایسے ناقدین اسلام جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی مقابلہ کسی وقت ہوتا ہے۔ تو دانائی اور حکمت کے ساتھ حالات کے پیش نظر بہرحال اس کا مقابلہ تو کیا جاتا ہے۔ اور یعنی اپرچونٹیز کیا ہیں وہاں؟ اپرچونٹیز یہ ہیں کہ وہاں آپ کو بہت سارے مواقع ہیں قرآن و سنت کے نظریات کو پیش کرنے کے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر کتاب و سنت کا سادے انداز میں لیکن دانائی کے ساتھ اگر پیغام دیا جائے تو وہ لوگ اس کو جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی نسبت وہاں غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کا موقع ملتا ہے۔ ایون ہماری ایشین کمیونٹی جو غیر مسلم ہے ان سے اپنی بات میں بھی اسلام کا پیغام پہنچانے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیگر مذاہب کا مطالعہ کرنے کا بھی یہاں کی نسبت، یہاں ہم تگ و دو کریں گے، کوئی شوق دلائے گا تو پھر امکان ہے کہ چند افراد اس کی طرف توجہ دیں، لیکن وہاں زیادہ مواقع میسر آ سکتے ہیں کیونکہ مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ سو اس انداز سے وہاں زیادہ مواقع ملتے ہیں کہ غیر مذاہب جو ہیں، غیر اسلامی مذاہب سے بھی واسطہ ہوتا ہے، ان کے بارے میں انفارمیشن اور معلومات ملتی ہے۔ بلکہ وہاں کے سکولوں میں ہر طرح کے مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایون آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو سکول میں سیکھنا ہے اس کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ان کو ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ہم سے گھر میں آ کے، تو ان سے بھی کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر مسلم لوگوں تک پیغام پہنچانے کا بہت موقع ہے۔ وہ لوگ بہت سافٹ ہے۔ میں ابتداءً جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ میں آکسفورڈ میں گیا، ابتدائی طور پہ انگریزی سیکھنے کے لیے وہاں کی جمعیت نے مجھے ایک عورت جو ہے نا وہ ٹیوٹر میسر کی۔ تو وہ عمر میں کافی بڑی تھی لیکن بڑی خیر خواہ اور بڑی سافٹ سمجھدار عورت تھی۔ مجھے کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ چرچ چلو۔ میں نے کہا بھی وہاں میں کیا کروں گا جا کے؟ کہتی ہیں آپ اپنے اسلام کا جس انداز سے مرضی میسج دیں، آپ کو ہم لوگ سنیں گے۔ تو میرے لیے یہ بہت عجیب اور بڑی ایک حیرت انگیز بات تھی۔ ابتدائی طور پہ میں گیا تھا، حالات سے ابھی آگاہ نہیں تھا، تو میں نے وہاں سے یہ جج کیا کہ یہ لوگ کافی زیادہ سافٹ ہیں اور نرم کارنر رکھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان مخلص ہو تو بہت زیادہ کام کرنے کے چانسز ہیں وہاں موجود ہیں۔ حافظ میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ وہاں پہ ایک ہماری سیاسی مذہبی جماعت کے ناظم اعلیٰ بھی رہے ہیں، تو ایک ایسے ملک میں جس کے اندر بڑی ڈائیورس کمیونٹیز رہتی ہیں، وہاں پہ مسلمان کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے ان کو منظم کرنا، ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو جوڑ کے رکھنا، تو اس میں کیا آپ وہاں پہ چیلنجز ہوتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کمیونٹی کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں، مسلمان کمیونٹی کو خاص طور پر؟ جیسے شیخ ادریس صاحب نے فرمایا کہ بہت زیادہ مواقع ہیں، اور الحمدللہ جب میں 1984 میں گیا تو سب سے پہلے تو وہاں چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی زبان میں، ان کی لینگویج میں ان کو اپنا قرآن و سنت کا، اسلام کا میسج کیسے پہنچائیں گے۔ تو جیسے شیخ نے فرمایا کہ میں جو ہے نا
جو انگلش سیکھی ہے میں مڈل پاس گیا تھا، لیکن میں نے وہاں بچوں کو، جن بچوں کو مسجد میں ٹیچ کرتا تھا، 1 سال میں الحمدللہ میں نے وہاں ان سے بچوں سے انگلش سیکھی۔ میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ میں نے انگلش بولنی آپ کے ساتھ، آپ نے میری ہنسی نہیں اڑانی۔ تو الحمدللہ وہ بچوں نے مجھے انگلش سکھائی، میں ان کا استاد تھا، وہ میرے استاد۔ تو جب بھی آپ کو زبان آ جاتی ہے نا، تو قرآن میں یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کی زبان میں، اس قوم کی زبان میں بھیجا۔ تو زبان آنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس چیلنج کو میں نے ٹارگٹ سمجھ کے جو ہے نا وہ، پھر اس کے بعد میں نے وہاں کالج میں داخلہ لیا، ٹیچنگ انیشیل سرٹیفکیٹ کورس ہوتا ہے وہاں ایک استادوں کے لیے، وہ میں نے کیا الحمدللہ 3 سال کا۔ تو اس میں یہ الحمدللہ ایزی ہو گیا کہ اپنے میسج کو کیسے ان تک کنوے کیا جاتا ہے، ان کا کلچر، ان کی سوسائٹی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ جیسے شیخ نے کہا وہ سافٹ ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ کو سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، تو اس کو ہم نے کیسے اپنا میسج ان تک پہنچانا ہے۔ مولانا محمود عمر میر پوری رحمۃ اللہ علیہ 84 میں جب میں گیا تو وہ ناظم اعلیٰ تھے وہاں کے، ان کی سرپرستی میں پھر الحمدللہ بہت سارے شہروں کا دورہ کیا کرتے تھے۔ آج جتنی ہماری مرکزی جمعیت ہے جس کی برانچیں ہیں تقریباً 50 سے زیادہ ہیں، اس وقت تقریباً 20 کے قریب تھیں۔ تو یہ جو سارا ماشاءاللہ انقلاب آیا ہے، تبدیلی آئی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کا پیغام جو ہے وہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کی روشنی میں لوگوں کے ساتھ پیش کیا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، خواہ وہ اپنے مسلمان ہوں، کسی بھی مکاتب فکر ہوں۔ ہماری جب انٹرنیشنل اسلامک دعویٰ کانفرنس ہوتی ہے، ابھی بھی ہوتی ہے، جب اس وقت بھی ہوتی تھی، تو ہم تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو مدعو کرتے تھے، خواہ وہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، کوئی بھی ہو۔ وہ محمود صاحب کا یہ نقطہ نظر تھا کہ ہم ان کو اپنے سٹیج پر بلا کر اتحاد امت قائم کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم ایک ہیں، غیر مسلم کمیونٹی میں رہتے ہوئے۔ تو الحمدللہ اس وجہ سے مرکزی جمعیت اہل حدیث نے بھی خوب ترقی کی، اور قرآن و سنت کا پیغام بھی جو ہے یہ لوگوں تک پہنچا۔ اچھا، ایک سوال میں آپ جو ہمارے دونوں معزز مہمان ان سے کرنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ بڑے سافٹ ہیں، وہ بات سننا چاہتے ہیں، دعوت دین کے بڑے مواقع ہیں۔ اچھا، ہم جو اسلام فوبیا کی بات سنتے ہیں یہاں پہ، کہ وہاں پہ لوگ اسلام سے ڈرتے ہیں اور بڑا وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اسلامک فوبیا جو ہے نا، اصل میں امیر محترم رحمہ اللہ تعالیٰ ساجد میر صاحب کی صدارت میں ہم نے ہیلی فیکس میں آج سے تقریباً 10 سال قبل، اگر میں صحیح ہوں تو اسلامک فوبیا کے نام سے ہی کانفرنس کی تھی، اور وہاں ہم نے بہت سارے لوگوں کو، اسکالرس کو پاکستان سے بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی بلایا تھا۔ تو وہاں ہم اس نے تشریح اس کی جو ہے نا باقاعدہ میڈیا پہ بھی اور پرنٹ میڈیا پہ بھی لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ فوبیا ہے کیا۔ تو سب سے اچھا ترجمہ شیخ محترم ساجد میر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ اسلامک فوبیا کا معنی یہ ہے ان نون خوف، وہ خوف جس کو بندہ جانتا ہی نہیں لیکن کہتا ہے کہ بس یہ ہو رہا ہے، وہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی انٹرپریشن صحیح نہیں ہوئی۔ جب آپ اسلام کو جان لیں گے پھر آپ خوف ختم ہو جائے۔ تو ہم نے الحمدللہ اس بارے میں کافی کام کیا۔ اس کا ہمارے نوجوان جو ہیں، جو ہمارے ٹاؤن سینٹر ہوتے ہیں مختلف شہروں میں جا کر، ٹاؤن سینٹرز میں خاص کر سیٹرڈے سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، وہاں اسلامک بک کے اسٹال، اسلامک جو ہے نا لٹریچر، قرآن پاک، یہ ان لوگوں کو دیا پڑھنے کے لیے۔ تو الحمدللہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو فوبیا ہے نا وہ ان سے ختم ہو جاتا ہے، اور ہم الحمدللہ ہمارے نوجوان جو ہیں اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ شیخ آپ میں چاہوں گا اصل میں میری سمجھ کے مطابق حافظ صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے یہ میں عرض کروں گا کہ 2 طرفہ اسباب ہوتے ہیں۔ کچھ مسلمانوں کی اپنی حماقتیں بھی ہوتی ہیں، غیر دانشمندانہ طریقے سے، یا وزڈم یا حکمت کا استعمال نہیں ہوتا، وہ اسلام کے نام سے کچھ ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ اس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ چونکہ مسلمان کی زبان سے نکل رہا ہے اور وہ اسلام کی اصطلاح میں نکل رہا ہے، تو وہ اسے بھی وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ لیکن ریالٹی میں کچھ لوگ وہاں بھی ایسے ہیں کہ جن کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، یا ان کا مطمع نظر ہی یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے بارے میں غلط انفارمیشن جو ہے وہ فراہم کی جائے، لوگوں کے اندر جو ہے اس قسم کی بدمزگی پیدا کی جائے۔ تو اس بنیاد پہ بعض لوگ جو ہے جب نیوز پڑھتے ہیں
جو یہ خوف ہوتا ہے یہ نیوز کے اندر، اخبار یا ٹی وی کے اندر بعض واقعات مسلمانوں کے دیگر ملکوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی سبب بن جاتے ہیں. کچھ وہاں بھی جو ہے منچلے مطلب نوجوان ہوتے ہیں جن کو عقل سمجھ نہیں ہوتی، اور کچھ ہمارے مسلمان اسلام کے نام پہ ایسے اعمال بھی کرتے ہیں کہ جن کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. فطرت تو فطرت رہ گئی، بالکل صحیح، تسلیم نہیں کرتی. تو وہ مطلب ہے اس کو اسلامی لوگ سمجھتے ہیں، غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہے، لیکن پریکٹیکلی جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام یہ ہے، مثال کے طور پہ عورت کے بارے میں بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ عورت پر ظلم کرتے ہیں. کئی ایک ایسی عورتیں مسلمان ہوئی ہیں جب ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ تمام اخراجات کا ذمہ دار ہمارا سرتاج ہے، ماشاءاللہ مرد ہوتا ہے، بالکل وہ سمجھتے ہیں یہ تو واقعتاً ملکہ ہے، بیوی کو ملکہ بنا کے رکھا گیا ہے، یعنی یہ ان لوگوں کی ورڈنگ ہے، گوروں کی. بالکل صحیح. سو اس اعتبار سے پروپیگنڈا جو ہے نا اصل میں یہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور کچھ ہماری اپنی حماقتیں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بات بالکل درست ہے ہمارا نا، کہ وہ چونکہ ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی، اور جو ان کو جو ان نون کا خوف ہے نا، جس کو آپ جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں جو بھی آپ کی رائے میڈیا نے بنائی ہے اسی کے مطابق سمجھ رہے ہوتے ہیں. شیخ آپ فرمائیں کہ ہم سنتے ہیں کہ وہاں پہ زندگی بڑی فاسٹ ہے، بہت تیز ہے، اور وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ اپنے اس معاش کو، ضروریات کو پورا کرنے میں ہی آپ کا سارا وقت لگ جاتا ہے. دعوت کا کام، لوگوں سے ملنا ملانا، لوگوں تک دین پہنچانا، اس کو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ اس میں الحمدللہ ہمارے جو مساجد ہیں، مراکز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسے خطبات جمعہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری ایوننگ کلاسز ہوتی ہیں بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے. ہمارے ماشاءاللہ مدرسے میں خصوصی طور پر یہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے بھی تفسیر کی کلاسیں، عالمہ کورسز، اسی طرح بچوں کے لیے ایج کے حساب سے کورسز بنے ہوئے ہیں. صحیح. تو اس میں الحمدللہ بہت محنت ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ظاہرہ وقت نکالنا پڑتا ہے. مصروف دنیا میں پیسے دینے بہت آسان ہیں، لیکن وقت نکالنا بہت مشکل ہے. تو اس کے لیے الحمدللہ ہماری جو ٹیم ہے، خاص کر مدرسہ الفاروق کی، وہ الحمدللہ سارے کمیٹڈ ہیں. شیخ صاحب بھی ہیں، ہمارے دوسرے خطیب ہیں شیخ صہیب حسین صاحب، اسی طرح میں بھی وہاں الحمدللہ جتنا حصہ ڈال سکے ڈالتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وقت ہم اس طرح دیتے ہیں، ہم نے وقت کا جو ہے وہ انتخاب کیا ہوتا ہے، پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس نے جمعہ پڑھانا ہے، کس نے کہاں جانا ہے، کس طرح، وہ ایک ٹائم ٹیبل سیٹ ہوتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے. اس کے علاوہ کمیونٹی میں قرآن و سنت کا پیغام پہنچانے کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ویکلی سطح پہ بھی، منتھلی سطح پہ بھی لیکچر ہوتے ہیں یا سیمینارز ہوتے ہیں. ہم کسی ایک اسکالر کو منتھلی بیس پر پہلے سے اس کو بک کیا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں الحمدللہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. بعض دفعہ ہماری مساجد جمعے میں اتنے لوگ نہیں ہوتی، کوئی کسی شیخ کو بلایا ہو سیمینار کے لیے، نوجوان، بوڑھے، بچے، مائیں، بہنیں، عورتیں، ماشاءاللہ مسجد بھر جاتی ہے. تو الحمدللہ اس سے ہم جو ہے نا وقت نکالتے بھی ہیں اور فائدہ بھی ہو رہا ہے. شیخ ادریس المدنی حفظہ اللہ، شیخ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یو کے میں دعوت دینا اور پاکستان میں دعوت دینا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ پاکستان میں دعوت دینا آسان ہے، اپنے لوگ ہیں، اپنا کلچر ہے، اپنی زبان ہے، اور یعنی کہ ماحول اپنا ہے. وہاں دعوت دینے میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، مختلف کمیونٹیز ہوتی ہیں، مزاج ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کلچر مختلف سے آئے ہوتے ہیں، سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے. سو اس اعتبار سے وہاں کئی ایک سائڈز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ فلاں کمیونٹی ان چیزوں کو جو ہے وہ کس انداز سے ان کے ساتھ ان کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے، یا تو یہ ساری چیزوں کو وہاں سامنے رکھنا ہوتا ہے، پھر دعوت کو پیش کیا جاتا ہے. اب گوروں کا کلچر اور ان کو بات سمجھانے کا انداز ٹوٹلی ایک مسلم کمیونٹی سے ڈیفرنٹ ہوگا. تو اس اعتبار سے وہاں کا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن اگر بندہ یوز ٹو ہو جائے تو وہ اتنا ہی آسان بھی ہو جاتا ہے. ایک اور سوال میں آپ دونوں جو ہے شیخوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں یہ سوال بڑا اہم ہوتا ہے کہ
وہاں پہ جو وہاں مسلمان رہتے ہیں ان کو اپنے بچوں کے حوالے سے بہت چیلنجز درپیش ہوتے ہیں. وہ ایسا معاشرہ ہے, آزاد معاشرہ ہے, وہاں بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں سکتے, بہت زیادہ مار پیٹ نہیں سکتے, سختی نہیں کر سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ چیلنج موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اپنی مساجد میں بھی چیلنج ہوتا ہے کیونکہ مکس کمیونٹی آتی ہے, اس میں ہمارے پاس عربی بھی آتے ہیں, افریقن بھی آتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے نا وہ پاکستان کے بھی مختلف علاقے کے مختلف کلچر رکھنے والے لوگ بھی آتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے ہاں ایک یہ سسٹم ہے, ہم نے 2 جمعے رکھے ہوئے ہیں مہینے میں, ایک اردو کا ایک انگلش کا, اور اسی طرح جو بھی اردو کا ہوتا ہے شیخ صاحب پڑھاتے ہیں, تو ساتھ ہی عربی میں بھی دوسرے خطبے میں اس کو بیان کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مکس کمیونٹی آتی ہے, عرب کلچر لوگ, اور میسج بیک و سب کو ایک میسج جا رہا ہے. تو دوسرا جو آپ نے کہا بچوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن وہ میں نے اکثر وہاں یہ بات کہی ہے جب بچوں کے بارے میں خاص پروگرام ہو یا پیرنٹس کو بلایا جائے. پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہو گیا, وہاں تو ہے ہی ہے, یہاں بھی ضروری ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ ہم بچوں کو صبح 9 سے لے کے 3 بجے تک تقریباً 8 گھنٹے 7 گھنٹے ایک ایسے کلچر میں, ایک ایسی لٹریچر میں, ایک ایسی تعلیم میں بھیج رہے ہیں جو اسلام سے بالکل مختلف ہے. تو جب تک ہم اپنے بچے جب اسکول سے واپس گھر آتے ہیں, گھر میں ان کو ایک مسجد جیسا ماحول, جو چیزیں مسجد میں نہیں ہو سکتی وہ گھر میں بھی نہ ہوں, اور قرآن مسجد میں اگر پڑھایا جاتا ہے تو گھر میں بھی پڑھایا جائے. مسجد میں اگر جو ہے وہ کوئی تعلیم دی جا رہی ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, زکوٰۃ کیسے دینی, بیسک جو اسلام کی تعلیم ہے, وہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ گھر میں خود اس پہ عمل بھی کریں اور پھر بچوں کو وہ تعلیم بھی دیں. جب یہ ہوگا تو پھر بچے انشاءاللہ اسلام کے علمبردار ہوں گے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں 90% کمیونٹی جو ہے جو یہ کام کرتے ہیں, ان کے بچے ہم سے زیادہ بعض دفعہ دین میں آگے نکل جاتے ہیں. شیخ آپ اس بارے میں بتائیے. اس حوالے سے یقیناً ہم لوگوں کو وہاں بچوں کے حوالے سے بہت بڑے چیلنجز ہیں. ان میں سے کہ جیسا کہ آپ صاحب نے کہا کہ بچے موسٹ آف دی ٹائم جو ہے وہ باہر اسکول میں غیر مسلم اساتذہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں. ان کے دوست جو ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں, اگر مسلمان بھی ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے پاس میڈیا ہے, سوشل میڈیا, یہ بھی جو ہے بچوں کے لیے تربیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے, بلکہ فساد پیدا کرتا ہے بچوں میں. تو ہمارے گھروں میں جب وہ بچے واپس آتے ہیں تو وہاں بھی بعض گھروں میں وہی ماحول ہوتا ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ گھروں کے اندر وہ ماحول بالکل یکسر مختلف ہوتا, جیسا آپ نے کہا کہ وہ کیا مسجد والا ماحول وہاں بالکل. ہاں جی. تو اس اعتبار سے یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے, لیکن یقیناً جہاں شر اور فتنہ ہوتا ہے وہاں خیر بھی بہت ہوتی ہے. بالکل اتنے زور کے ساتھ وہاں پہ یہ بچے جو ہیں, پہلے تو والدین کو نالج ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں, مسلمان کی شناخت کیا ہے. بچوں کی تربیت کے لیے وہاں یہ ضروری ہے کہ ماں باپ کو, فیملی کے بڑوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہماری شناخت الگ ہے اور ہمیں اس کو باقی رکھنا ہے. تو پھر وہ اپنے بچوں کے اندر بھی اس کا احساس جگائیں گے, اور ایسے پیرنٹس یقیناً احساس جگانے میں کامیاب ہوتے ہیں. یہاں کی نسبت جو والدین صحیح پریکٹیکلی مسلمان ہیں وہ زیادہ کانشیس ہوتے ہیں, اور ان کو احساس ہوتا ہے اور وہ فکر ہوتا ہے ان کو, وہ اپنے بچوں کے حوالے سے اس حوالے سے وہ جانتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے دوست کون ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز کون ہیں, کیسی ہیں, کیا ہیں. تو اس اعتبار سے پھر وہ ان کو اپنے گھروں میں دوستانہ ماحول فراہم کرتے ہیں, اسلامی ماحول فراہم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سارے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو گھروں میں حفظ کرواتے ہیں, حدیث کی تعلیم دیتے ہیں. ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں, گلاسگو یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. انہوں نے اپنے سارے بچوں کو گھر کے اندر, آپ حافظ نہیں ہیں, عالم نہیں ہیں, داڑھی مونڈ ہیں, لیکن وہ اسلام کے شیدائی ہیں,
یعنی اس عملی کوتاہی کے علاوہ وہ مطلب ہے بہت حساس آدمی ہے، اپنے سارے بچوں کو اس بندے نے خود اپنے گھر میں حفظ کروایا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور وہ بچے ان کے مصالحہ بھی سناتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فارمیلٹی ہوئی ہے۔ تو لیکن محنت بڑی کرنی پڑتی ہے۔ وہ یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں، گھر میں آ کر جو ہے وہ 5 سپارے بچوں کے قرآن بھی سنتے ہیں۔ تو اس طرح کے ماشاءاللہ بہت ہی کافی حساس والدین موجود ہیں۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم وہاں اپنے والدین کو یہ پیغام دیتے ہیں جمعہ کے خطبے میں بھی، عید کے خطبات میں بھی، کہ دیکھیے اپنے گھروں میں بچوں کو اسلامی ماحول فراہم کیجیے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلامی ملکوں میں 2 4 6 مہینے کے لیے ہجرت بھی کر جاتے ہیں بچوں کو لے کے۔ بہت بڑا تربیتی نقطہ نظر سے ایک اثر انداز حربہ ہے، بچوں کو عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں لایا جاتا ہے، مدینہ میں، اس ماحول میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں وہ بچے جو وقت گزارتے ہیں وہ بڑی خوشی سے۔ تو بہرحال صبح بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے لیکن والدین پڑھاتے ہیں، شام کو مساجد میں تعلیم ہوتی ہے لیکن حساس والدین یقیناً عشاء کے بعد، مغرب کے بعد حسب موقع بچوں کو لے کر بیٹھتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھانے میں، یا اسلامی سٹوریز، قرآن کی قصص الانبیاء کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو فرق بہت پڑتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بچے اس قدر مضبوط ہیں وہاں اپنے ایمان میں اور اسلام میں کہ ہمیں بھی تعجب ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں۔ قرآن بہت خوبصورت پڑھتے ہیں وہ بچے، یعنی ان کے اندر شوق اور ذوق ہے، اور قدرتی طور پہ میں نے عرض کیا ہے کہ جہاں شر ہوتا ہے وہاں خیر بھی ہوتی ہے۔ جب وہ لوگ ان کو یعنی سکولوں میں ہر مذہب کی تعلیم، اسلام کے بارے میں بھی تعارف کروایا جاتا ہے، سکھ مذہب کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں، بدھ مت کے بارے میں، یہودیت کے بارے میں، تو وہ لوگ جو ہے نا وہ خود بعض اوقات ہمارے بچے جو ہے نا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ کتنی فیک بات کرتے ہیں ہم، وہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ بابا اسکول میں ٹیچر نے آج یہ کہا تھا تو میں نے اس کو یہ کہا تھا۔ تو بعض اوقات بچے ان کو لاجواب بھی کر دیتے ہیں۔ تو وہاں شر ہے تو خیر بھی اللہ کے فضل سے بہت ہے۔ شاہ یہ فرمائیے کہ ماشاءاللہ آپ دونوں شیوخ دعوت دین سے متعلق ہیں، تو یقیناً جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، غیر مسلم معاشرہ ہے تو لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں، تو جب کوئی بندہ مسلم، ایک تو پہلی بات میں چاہوں گا کہ آپ کا یادگار تجربہ جب آپ نے کسی کو دعوت دی ہو تو کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کا بھی ذرا واقعہ ہمارے سے شیئر کریں، اور جب وہ بندہ مسلمان ہوتا ہے تو کیسی خوشی ہوتی ہے کہ اس بندے کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے اور یہ بندہ آج آگ سے بچ کے تو جو ہے جنت میں جانے والا بن گیا، تو کیا جذبات؟ جی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ الحمدللہ ہماری مساجد میں مسلمان ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں۔ میں ایک واقعہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ ایک غیر مسلم انگلش مین تھا، وہ افریقہ کے کسی ملک کا سفر کر رہا تھا، تو گرمی کے دن تھے جیسے آج کل یہاں گرمی ہے، اور رمضان کا مہینہ تھا۔ اس نے دیکھا 4-5 گھنٹے کا اس نے سفر کیا، وہ کہتا ہے میں پانی بھی پی رہا ہوں، کھا بھی رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا وہ بس میں جتنے لوگ سوار ہیں وہ کچھ کھا پی نہیں رہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ کیوں نہیں کھا رہے، کیوں کس چیز نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم فاسٹ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے ہمارا۔ تو اس نے پوچھا کس مذہب کو تم فالو کرتے ہو؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کی کوئی کتاب ہے مجھے پڑھنے کے لیے دو۔ وہ اولڈم ہمارے پاس ایک شہر ہے، وہاں کونسل میں آفیسر تھا، تو انہوں نے اس کو پھر قرآن دیا۔ وہ قرآن لے کے واپس آیا اولڈم، 1 سال اس نے قرآن پڑھا۔ ہم نے تو اس کو دعوت نہیں دی لیکن قرآن نے اس کو دعوت دی۔ تو 1 سال قرآن پڑھنے کے بعد وہ مسجد میں آیا، جمعے کا دن تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت میں وہاں خطیب تھا۔ تو جمعہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونے کے لیے آیا۔ رمضان شروع ہونے میں اس وقت جو ہے تقریباً چند دن باقی تھے۔ وہ جمعے کے وہ دن مسلمان ہوا۔ وہ خوشی جو ہے نا واقعی بہت زیادہ خوشی تھی، خاص کر پہلی دفعہ میرے ہاتھ پر کوئی بندہ مسلمان ہو رہا تھا، عید سے زیادہ خوشی تھی۔ تو ہم نے اس کو کہا کہ اگر رمضان آ رہا ہے کہ پھر تم نے روزے رکھنے ہیں؟ کہتا ہے اسی لیے تو میں مسلمان ہوں، اللہ اکبر، میں نے روزے رکھنے ہیں۔
لیکن اس نے یہ کہا کہ میری بیوی جو ہے نا وہ کرسچن ہے، لیکن وہ سخت قسم کی ایکسٹریم کرسچن ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ صبح یا میرے گھر میں اٹھ کر کچن میں نہیں چلے جانا، میں تمہیں الاؤ نہیں کروں گی، ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا. تو الحمدللہ پھر وہ پورا مہینہ رمضان کا صبح ہمارے پاس آتا تھا، ساری ہم اکٹھی کرتے تھے، افطاری کے لیے پھر مسجد میں اہتمام ہوتا تھا. تو وہ خوشی مجھے آج تک نہیں بھولی. اسی طرح بے شمار واقعہ ہیں. ہماری آل فاروق مسجد میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. ایک سسٹر ہے ہمارے وہاں، وہ مسلمان ہمارے پاس تو نہیں ہوئی لیکن وہ مسلمان ہوئی. اس نے آپ یوٹیوب پہ جائیں تو اسکاٹش ٹیچر کے نام سے اس کا یوٹیوب چینل ہے. وہ عورت جو ہے خود مسلمان ہوئی ہے، آگے اس کے بچے بھی ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں، لیکن وہ بہت سارے لوگوں کو ہم سے زیادہ شاید اسلام کی دعوت دے چکی ہے یوٹیوب چینل پہ. اور اس فیملی نے 2 عمرے میرے ساتھ کی ہیں. تو ہم نے جب اپنی عورتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں تو پھر جو نا بندہ سوچتا ہے کہ کتنا فرق ہے. انہوں نے وہاں جا کے شاپنگ کی ہے تو اسلامی کتابوں کی ہے. 10,000 ریال سے زیادہ رقم کی انہوں نے قرآن و سنت کی، حدیث کی، فقہ کی، تفسیر کی کتابیں. میں ان کو مکتبہ دارالاسلام پہ بھی لے کے گیا جدہ میں، وہاں سے انہوں نے کتابیں خریدی اور لے کے. تو اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہوگی. شیخ آپ کوئی اپنا واقعہ کوئی؟ بے شمار لوگ مسلمان ہوئے ہیں. ہم نے بھی ان کو کلمہ پڑھایا، بلکہ ایک تو ایسا بھی آیا کہ جس نے اپنا نام بھی نیو محمد ادریس رکھا. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی. لیکن میں آپ کو ایک اور واقعہ شیئر کرتا ہوں. ایک بندہ مسلمان ہوتا ہوتا وہ مسلمان نہیں ہوا. اللہ. یہ دکھ کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں ہے. ہماری مسجد کے قریب ہی ایک آدمی رہتا تھا. ہم مسجد کی باہر صفائی کر رہے تھے تو وہ بندہ آ گیا. تو میں کہتا میں آپ کے ساتھ صفائی کر سکتا ہوں. میں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی بات شرابی نشئی ہے تو چلے، میں نے کہا کرو. جب کام ختم ہوا میں نے بچوں کو کہا یار اس کو 2-4 پاؤنڈ جو ہے نا وہ دے دو، خوش ہو جائے گا. تو مجھے کہتا نہیں میں نے نہیں لینے. پھر لفظ بولتا صدقہ، زکوٰۃ. میں نے کہا یہ اسلامی اصطلاح سے کیسے واقف ہے. یہ مجھے ذرا دلچسپی زیادہ پیدا ہوئی تو میں اس کو مسجد کی کچن میں لے گیا. میں نے کہا وہ میرے ساتھ، اس کو چائے شائے پلائی، کھانا کھلایا. اس کے ساتھ میں کافی ڈسکشن کرتا رہا اور پوچھتا رہا. اس کو بہت زیادہ نالج تھا اسلام کے بارے میں. میں نے کہا تم مسلمان ہے یا عیسائی ہے؟ کہتا ہے میں کرسچین ہوں، مسلمان نہیں ہوں. پھر مجھے کہتا ہے میں دکھ کی بات ایک بتاؤں تجھے. میں فلاں مسجد میں، گلاسگو کی ایک مسجد ہے، مسلمان ہونے کے لیے گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے وہاں سے بھگا دیا. میری بات نہیں سنی انہوں نے. اچھا. توجہ نہیں دی. میں وہاں سے آ گیا، بہت ڈس ہارٹ ہوا. یہ مطلب ہے محسوس بھی جلدی کرتے ہیں نا. پھر کہتے ہیں کہ میں اس سائڈ پہ سوچنا چھوڑ دیا. ہندو لڑکی سے میں نے پھر شادی کر لی، میرے بچے ہو گئے. میں نے کہا تو اب مسلمان ہو جاؤ. کہتا ہے امام صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات میں دل سے کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے اسلام سچا مذہب ہے، مجھے پتہ ہے کہ اسلام کو نہ ماننے والا جہنم میں جائے گا. یہ اس کے الفاظ ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ میں بھی دوزخ میں جاؤں گا، لیکن میں پھنس چکا ہوں اس وقت. میری بیوی ہندو ہے، میرے بچے ہیں. اگر میں مسلمان ہوتا ہوں تو یہ جاتے ہیں، میں چھوڑ نہیں سکتا. یہ بچوں کی یہ لیا اور بیوی کی خاطر جو ہے وہ اسلام پہ. اب یہاں مسلمانوں کی کوتاہی ہے اور بہت بڑی کوتاہی ہے. اصل ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی، اس کو مسلمان بنانے میں اس کی مدد نہیں کی. اس کو اب قریب کرتے، دلجوئی کرتے، بات سنتے، سمجھتے، لیکن تو بہرحال وہ بہت ڈس ہارٹ ہوا. لیکن بہت میں نے کوشش کی بعد میں اس کو قریب لانے کی، لیکن بہرحال وہ نہیں. شیخ آپ کے علم میں ہے کتنے کو لوگ آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے؟
5 سے 7 بندے تو تقریباً ہیں کہ جن کو کلمہ پڑھایا ہے. ماشاء اللہ. ہاں جی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی، اور آپ کی یہ کوشش اور جو آپ کی مساعی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. شیخ، دعوت دین کے حوالے سے کوئی یادگار تجربہ جو آپ سمجھتے ہو کہ جب ہم کام کرتے ہیں تو یہ چیز بڑی خوشگوار، جیسے بھی آپ ذکر کیا نا کہ بعض وہ خوشی نہیں بھولتی جب بندہ ہمارے پاس آ کے کلمہ پڑھتا ہے. جی جی، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، ایک پولش لڑکا تھا، وہ ہمارے عزیز ہی ہیں، وہ یونیورسٹی میں ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا تو انہوں نے قرآن پاک ان کو دیا، پھر اس نے پڑھا. وہ بچہ جو ہے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوا. یہ دوسری خوشی ہے. اور ماشاءاللہ حافظ شریف صاحب فیصل آباد والے شیخ صاحب، جی جی، وہ اس وقت یو کے میں تھے، تو ہم نے الحمدللہ ایک بہت بڑے اجتماع میں ان کے ہاتھوں اس کو کلمہ پڑھوایا. وہ الحمدللہ اب ہماری ایک بیٹی ہی مسلمان میں جو اس کے ساتھ ہی اس کی شادی بھی ہوئی. ماشاءاللہ دونوں بہت خوش ہیں، تو آگے وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے بہت تجربے کی بات اور خوشی کی بات. شیخ، اور بات بتائیں کہ یو کے رہنے والے لوگ اپنے آبائی وطن کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں کیسے جذبات رکھتے ہیں؟ میں جہاں تک لوگوں کو دیکھا سنا ہے، وہ پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ حساس ہیں پاکستان کے بارے میں، اور پاکستان کے زیادہ ہمدرد ہیں. وہ ہر موقع پر اگر کوئی بری خبر آتی ہے تو وہ سٹ پٹا جاتے ہیں. اگر کوئی آفت اور مصیبت آتی ہے تو وہ اپنی دولت کا خرچ بھی کرتے ہیں. یقیناً انہیں اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ جائز اور مناسب جگہ پہ ہمارا مال خرچ ہو. بعض اوقات وہ چیریٹیوں کے نسبت مطلب ہے اتنے خوش بھی نہیں ہوتے، اسی لیے وہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ خود جائیں اور وہاں جا کر اس کو خرچ کریں. تو ہمیں اس بنیاد پہ بھی آنا پڑتا ہے تاکہ وہ زیادہ بہتر انداز میں مزید لوگوں کو کا اعتماد بحال ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں. زلزلہ ہو، سیلاب ہو یا کوئی اور قدرتی آفات ہوں، بہرحال موسٹلی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. آج کل ابھی تو آپ اسی سلسلے میں ہم آئے ہوئے ہیں. جب ہم نے فوٹو بھیجا، بہت سارے لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہمارا یہ کام کر دو، میں اتنے پیسے دیتا ہوں، یہ کام کر کے آؤ، فلاں جگہ پہ یہ کام کر کے آؤ. تو وہ اعتماد اور ٹرسٹ کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ حساس ہیں، پاکستان کے ہمدرد ہیں، لیکن بہت زیادہ دکھی بھی ہوتے ہیں کہ وہ جب یہاں بعض اوقات اپنا بزنس سیٹ کرتے ہیں یہاں آ کے، لیکن یہاں کی حکومت اور ادارے ان کا تعاون نہیں کرتے، تو وہ پریشان ہو کر پھر وہ واپس بھی چلے جاتے ہیں، تو پریشان بھی ہوتے ہیں. شیخ، ابھی جو آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے وہاں پہ اس وقت جو ہمارے یہاں سیلاب آیا ہوا ہے پاکستان میں، اس کے اندر جو ریلیف سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا اور ماشاءاللہ بڑا ایک خیرخواہی سے کام کر رہے ہیں. تو جو آپ کا ریلیف ورک ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے ابھی تک کیا کام کیا ہے یہاں پہ. فرسٹ آف آل تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ ہمارا ایک ادارہ ہے، جمعیت اہل حدیث کا ہی ہے. اس کے تحت ہم کام کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری اس کے علاوہ بھی ہماری اہل حدیث بھی چیریٹیاں ہیں موجود. تو اس وزٹ میں ہم نے جو ہے بنیر میں بھی کام کیا ہے، وہاں ایک خیمہ بستی آباد کی تھی. اس کے بعد یہ ہمارے آنے سے پہلے ہی ہمارے یہاں کی جو ٹیم ہے پاکستان کی، اس نے کیا. وزیر آباد میں 3 دفعہ تقریباً کھانا پیش کیا، راشن جو ہے وہ پیش کیا، کچھ نقدی کی شکل میں جو ہے وہ خاص کر کے علماء کرام جو ہیں وہاں کے سیلاب کے سے متاثرہ علاقوں میں رہنے والے جو ہیں علماء، ان کو کچھ نقدی تعاون بطور خاص علماء یا خطباء مسجد تھے ان کے ساتھ یہ تعاون کیا ہے. سیالکوٹ میں جو ہے وہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ جلال پور پیر والا وہاں ایک ادارہ بہت بڑا ماشاءاللہ دارالحدیث محمدیہ، جی، وہاں ایک خیمہ بستی جو ہے وہ تقریباً 200 خیموں پر مشتمل بستی ہے. مختلف تنظیموں نے خیمے لگائے ہیں وہاں. اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ نے بھی، میں اور حافظ صاحب وہاں گئے تھے دونوں،
تو وہاں بھی ایک اچھا خاصا حصہ ڈالا ہے. خیمہ بستی بھی قائم کی ہے, ضروریات زندگی بھی وہاں ان کو مطلب فراہم کرنے کی کوشش کی ہے. آج میں ابھی قصور کے علاقہ کنگن پور میں سے ابھی آ رہا ہوں, وہاں بھی تقریباً 100 فیملی کے لیے راشن کا اہتمام کیا تھا. تو یہ تو ہم نے کیا ہے, ہم سے پہلے مسلسل. اسی طرح ہم جو ہے یہ جو ہے سندھ میں تھر پارکر کا علاقہ, وہاں پمپس لگواتے ہیں, وہاں سال میں ایک دفعہ اجتماعی شادیوں کا اہتمام کرتے ہیں. اسی طرح وہاں راشن کا تقسیم بھی, مکانات بھی ہم نے تعمیر کیے ہیں وہاں. جب پہلے زلزلہ آیا تھا بہاول نگر کے علاقے میں بھی کافی مکانات جو ہیں وہ تعمیر کروانے میں ہم نے ایک حصہ ڈالا تھا. تو بہرحال الحمدللہ جو ہے وہ جہاں جہاں سے بعض اوقات ڈیمانڈز آتی ہیں یا ہمیں خبر پہنچتی ہے وہاں ضرورت ہے. تو پاکستان میں تو یہ ہے, لیکن پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی جہاں قدرتی آفات آتی ہیں تو وہاں ہم پہنچتے ہیں. لیکن اس میں یہ بات بھی خاص ہے کہ مسلمان اور غیر مسلمان کا فرق کیے بغیر, مسالک کا فرق کیے بغیر, یہاں تک کہ مسلمان اور غیر مسلم کا فرق کیے بغیر ہم یہ کام کرتے ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ برکت دے جی, قبول فرمائے. صاحب آپ اس حوالے سے فرمائیے کہ آپ کی جو ریلیف کی سرگرمیاں ہیں وہ کس طرح سے ہیں؟ جی الحمدللہ, یہ مرکزی جمعیت حدیث جو ہے یہ شروع سے ہی, جب سے 1975 میں اس کا قیام عمل میں آیا مرکزی جمعیت حدیث کا, وہاں سے اسی وقت سے ہی ریلیف کے کام میں ہم ماشاءاللہ آگے ہیں. اور صرف پاکستان میں نہیں, جیسے شیخ نے فرمایا, تو ہم جب سونامی آیا تھا وہاں سے ہم نے ایک بھرپور طریقے سے یعنی کہ سٹیپ لیا. پہلی دفعہ ایک ہائی لیول پہ ہم نے یہ ریلیف کا کام شروع کیا, جس میں ہم 3 ساتھی جو ہیں ہم بہت اچھی خاصی رقم لے کر جو ہے سری لنکا میں, انڈونیشیا میں, ملیشیا میں گئے تھے ہم. اور خاص کر انڈونیشیا میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی تھی, اور وہاں ہم نے تقریباً, اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2000 فیملیز میں ہم نے کیش وہاں کوئی نہیں دے رہا تھا. ٹینٹوں میں لوگ موجود تھے, بچیاں تھیں, بوڑھے لوگ تھے, تو ان کو یہ تھا کہ ہمیں کوئی کیش دے کہ ہم اپنی مرضی سے کپڑے لے سکیں, جوتے لے سکیں. پاؤں ننگے تھے بیچاروں کے پاس, کپڑے اچھے پہننے کے لیے نہیں تھے. مختصر یہ کہ وہاں سے پھر ہماری مرکزی جمعیت حدیث نے باقاعدہ یہ سوچا کہ ہماری اپنی ایک ریلیف کی چیریٹی ہونی چاہیے, جو بعد میں رجسٹرڈ کرائی, جیسے شیخ نے فرمایا اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ. اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ نے بھی, جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اور دیگر ممالک میں, خاص کر بنگلہ دیش کے مہاجر جب آئے انڈونیشیا میں, اسی طرح ملیشیا میں اور اسی طرح دوسرے ممالک میں, برما کے مسلمانوں پر جب ظلم و ستم ڈایا گیا, تو ہماری یہ چیریٹی جو ہے یہ آگے تھی. الحمدللہ شیخ صاحب نے خود جو ہے نا وہ سفر کیا ہے, ملیشیا کا بھی, انڈونیشیا کا بھی, اس طرح دوسرے ممالک میں جا کے ماشاءاللہ لوگوں کی خدمت کی ہے. ایک بات جو شیخ صاحب نے کہا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر آپ خود جائیں تو ہم آپ کو, تو یہ سن کر بعض دفعہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ چیریٹیوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے. لوگ پیسے دیتے ہیں لیکن وہ حقدار تک نہیں پہنچتا. تو اس میں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اگر کوئی ایک پینس بھی آپ کو دیتا ہے تو یہ امانت اس کے حقدار تک پہنچنی چاہیے. میں جس دن آ رہا تھا, میں نے میسج تو یہ کیا کہ ہم اس کام کے لیے جا رہے ہیں, تو بہت سارے میرے اپنے کسٹمر ہیں جو بزنس کے حوالے سے, تو مائوں بہنوں کے مجھے میسج آئے, آپ صاحب اگر آپ خود جا رہے ہیں تو اپنا اکاؤنٹ بھیجیں. یعنی لاسٹ منٹ تھا, دوسرے دن ہماری فلائٹ تھی, تو انہوں نے پھر وہ بھیجے. الحمدللہ وہ فوراً ہم نے کنورٹ کرائے. تو یہاں کے ہم نے تقریباً جو ہے 100 فیملی کو جلال پور ویراولا میں 10,000 فی کس کے حساب سے 10 لاکھ روپیہ کیش دیا ہے. اور بھی ان شاء اللہ بہت جلد شرک پور کے ساتھ جو ہے راوی کے گاؤں جو اس میں متاثرین ہیں, ان میں بھی الحمدللہ کیش تقسیم کرنے جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں آپ سے قبول فرمائے. بس آخر میں چاہ رہا ہوں شیخ صاحب, آپ تشریف لائے ہیں پہلی دفعہ پیغام ٹی وی میں, تو پیغام ٹی وی میں آج جو آپ نے کچھ دیکھا ہے اس حوالے سے آپ کے جذبات کیا ہیں؟ یقیناً پیغام ٹی وی میں سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت ہے, اور انسانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ مہیا کر رہا ہے. حقیقی بات یہ ہے کہ یہ پیغام ٹی وی میڈیا فیلڈ میں
ایک اپنا الگ اور ممتاز مقام اس لیے رکھتا ہے کہ یہ کتاب و سنت پر مشتمل پیغام دیتا ہے، لیکن سافٹ اور مثبت پیغام دیتا ہے، کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا، بالکل جس طرح قرآن مجید نے یا نبی علیہ السلام کی تعلیم کا ایک حکیمانہ انداز ہے کہ اپنی بات کرو، غلط کو غلط کہو، ٹھیک کو ٹھیک کہو، لیکن کسی کو نام لے کر تنقید نہ کرو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغام ٹی وی وقت کی ضرورت ہے اور بالکل کتاب و سنت کے مطابق ایک تبلیغی، اصلاحی اور تربیتی انداز میں جو کام کر رہا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ اس کی ساری ٹیم کو ہم مبارکباد کہتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ وہ ایک اس گئے گزرے دور میں روشنی کا مینار جو ہے یہ ایک پیغام ٹی وی کی شکل میں پیش کیا ہے آپ لوگوں نے۔ آپ کے معاونین، آپ کی ساری ٹیم بہرحال خراج تحسین کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں جزائے خیر سے مالا مال کرے، آخرت اور دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ سب بہت شکریہ، بڑے خوبصورت الفاظ میں آپ نے جذبات کا اظہار کیا۔ آپ سب آپ کچھ کہنا چاہیں پیغام ٹی وی کے حوالے سے؟ جی، جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا، یہ تو میرا اپنا گھر ہے، تو ماشاءاللہ سب سے پہلے تو ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ ساجد میر صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہم ان کے اس کاوش کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی آپ معاونین ہیں، اگر یہ دست و بازو نہ ہوں تو یہ کام آگے نہیں چلتا۔ تو دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، تو یہ جو بعض دفعہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، یہ بھی وقت کی ضرورت ہیں، لیکن ان سے کہیں زیادہ پیغام ٹی وی کام کر رہا ہے۔ تو وہاں چند 100 لوگ یا چند ہزار لوگ آ کے سنتے ہیں، لیکن ہزاروں لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے، بلکہ کروڑوں کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر پیغام ٹی وی پر ایک پروگرام جائے گا تو یہ ملینز لوگ دیکھیں۔ جیسے کہ سیال کوٹ میں بتایا گیا تھا وہاں کہ پتہ نہیں 10 بلین تھا کہ کتنا تھا، مجھے فگر نہیں یاد، کہ اس کے ماشاءاللہ جو ہے نا وہ آڈینس ہے، ناظرین ہیں، سامعین ہیں، سننے والے، دیکھنے والے ہیں۔ تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ اور یہ کامیابی اسی وجہ سے ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی ایک ٹیم ہے، کمیٹڈ ٹیم ہے، جناب ندیم صاحب آپ ہیں، سراج صاحب ہیں، اور دوسرے لوگ کام کرنے والے ہیں، کیمرہ مین اپنی جگہ پہ محنت کرتے ہیں، یہ ساری ایک ٹیم ہے۔ جب تک یہ ساری ٹیم نہ ہو تو یہ کام آگے نہیں بڑھتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور ہم انشاءاللہ وہاں دیار غیر میں بھی بیٹھ کے آپ کے دست و بازو۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ سب بہت شکریہ، آپ کا تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آج محترم جناب حبیب الرحمان حبیب صاحب، اور ہمارے ساتھ آج موجود تھے جناب محترم مولانا محمد ادریس المدنی حافظہ اللہ۔ یہ شخصیات ہیں، علم کے یہ مینار ہیں، اور یہ دیار غیر میں اللہ کے دین کی دعوت اور اپنے مسلمان بھائیوں کا درد لے کر موجود ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پیغام ٹی وی بھی ایسے ہی یہ جو کتاب و سنت کا پیغام ہے اس کو آپ تک پہنچا رہا ہے، اور ایسی شخصیات جو ہیں ان کے جو ابھی انہوں نے الفاظ جو ہے پیغام ٹی وی کے لیے انہوں نے ہمارے لیے فرمائے ہیں، ہمارے لیے بڑی خوشی اور اس کے اب ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوششیں کافیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ يا ظلام